بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم سلطان محمد خان فاتح کے تاریخ اس سیریز میں بیان کر رہے ہیں۔ قاسم اور مارسی کی ملاقات کے بعد آگے چلتے ہوئے بتاتے ہیں، جب سے سکندر ادرینہ چھوڑ کر گیا تھا، ابو جعفر کی سرگرمیاں پہلے سے تیز ہو گئی تھیں، کیونکہ سب سے بہترین مہرہ اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ سکندر بیگ بہت سے خطرناک اور مذموم مقاصد لے کر مغربی سرحد کی جانب چلا گیا تھا۔ ابو جعفر نے ادرینہ میں بیٹھ کر دو بڑے منصوبے ترتیب دیے۔ ایک تھا سکندر بیگ کو البانیہ کے ملک میں بغاوت اور خود مختاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار کرنا، اور دوسرا تھا ینیچیری میں ایک تباہ کن بغاوت پروان چڑھانا۔ سکندر بیگ کے سلسلے میں تو اب تک جو کچھ ابو جعفر نے چاہا تھا ہر بحرف پورا ہوا تھا، اور اب سکندر اپنی آخری ہدایات لے کر اپنے مشن پر جا چکا تھا۔ چند ہی دنوں میں البانیہ کی طرف سے مراد خان کو ایک بہت صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ادھر ابو جعفر کی ینیچیری میں بغاوت پھیلانے کی سازش بھی پایہ تکمیل کو پہنچنے والی تھی۔ ینیچیری میں بعض ایسے نامسلم سپاہی بھی ہوا کرتے تھے جس کے سچے دل سے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ ابو جعفر کا شکار ایسے ہی نوجوان ہوا کرتے تھے، اور ان کو وہ اپنی سازش میں شامل کر لیتا تھا۔ ابو جعفر بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا مشن کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچنے والا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے ادرینہ میں تھا، لیکن وہ کبھی کسی کی نگاہوں میں نہ آیا، اور ادرینہ میں اس کا کام بھی قریب الاختتام تھا۔ اسے سکندر بیگ کی بغاوت کا انتظار اور البانیہ سے خود مختاری کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ یہاں ادرینہ میں بھی ینیچیری کے بعض سالار ہتھیار اٹھا کر اہلیان شہر کو یرغمال کر لیتے۔ ینیچیری کے بعض سالار اور ان کے رشتہ دار محل کو سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس طرح ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا مکمل سامان کر چکا تھا۔ ادھر چند ہی دن ہوئے تھے کہ یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ سلطان کی بعض یورپی وفادار ریاستیں بغاوت کا اعلان کر چکی ہیں، جبکہ بوسنیا اور ہنگری کی فوجیں ہونیاڈے کے پرچم تلے جمع ہونے لگیں۔ دراصل سربیا کا بادشاہ لارڈ اسٹیفن، جو سلطان مراد خان ثانی کا سسر بھی تھا، جب سے وفات ہوا تھا، سربیا نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ لارڈ اسٹیفن کا جانشین جارج برنیک تھا۔ یہ شخص غیر سنجیدہ مزاج، اس لیے قیصر قسطنطنیہ کو اس کی طرف سے موقع مل گیا۔ قیصر اندر ہی اندر جارج برنیک اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان کے خلاف اکساتا رہتا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نیکوپولس کی شکست کے تلخ تجربے کو بھول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف تیاریاں کرنے لگے، اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان ثانی نے 1430 میں جزیرہ زانٹی اور یونان کے جنوبی حصہ سمیت سالونیکا تک کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو بھی شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں کے ساتھ دب کر سلطان سے صلح کی۔ وینس چونکہ قیصر قسطنطنیہ کا وفادار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ چنانچہ قیصر اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ایک طرف یہاں ادرینہ میں اس کے جاسوس اب کامیابی کے قریب تھے، دوسری طرف سربیا، رومانیہ اور ہنگری کے عیسائی سلطان کے خلاف علم بغاوت کر چکے تھے۔ اگرچہ ان بغاوتوں کا سن کر ایک مرتبہ 1438 میں سلطان ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کر چکا تھا، سلطان نے اس حملے کے دوران 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کر کے اپنی قوت و ستوت کی خوب داغ بٹھائی تھی، لیکن چوں ہی سلطان ان محاذوں سے واپس لوٹا، پھر ان علاقوں میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سالار ہونیاڈے ہنگری لوٹ آیا۔ ہونیاڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسنونیا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جنرل فرید بیگ کو، جو سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، ہونیاڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہونیاڈے کی تلواروں کا لقمہ اجل بن چکی تھی۔ زندہ قید کر لیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہونیاڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک
شروع کیا تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والی تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا۔ سلطان مراد خان ثانی کے بعد سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کے ساتھ بے رحمانہ قتل کی خبریں پہنچی تو اس نے ہنیاڈے سے انتقام لینے کے لیے 80,000 کی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا اس عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہو کر براعظم یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ترکوں کو شکست دینے اور براعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب تک کی مرتبہ ایسا جوش و خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لارڈ سلاس اور ہنگری کا سپہ سالار ہنیاڈے اس یلغار میں پیش تھے، اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح یورپ میں پھیل گئے کہ پورے یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بے تاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے پوپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈینل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈینل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روح پرور وعظ کیے۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم کی داستانیں اور جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈینل جولین نے 11ویں صدی کے پطرس ہرکولیس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا، جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلہ میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لے آیا تھا۔ پطرس ہرکولیس بھی پادری اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا۔ اس کے حکم میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان سب لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی سلیبیں لٹکا رکھی ہوتی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے مسلمانوں نے صلیب اعظم کو کوڑوں سے پیٹا اور اس کی توہین کی۔ پطرس ہرکولیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز و اطوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے، اور اگر وہ اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہ بچے گا۔ چنانچہ بہت جلد ہنگری، سربیا، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہنیاڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ابو جعفر کا خاص مورا سکندر بیگ انہی حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سکندر بیگ مختلف وقت کے لیے اپنی جگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہنیاڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جو ہی ہنیاڈے کا لشکر مکمل ہوتا، سکندر خاص البانیہ کی جانب چل پڑتا اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا، اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک حاکم مقرر کیا تھا، سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سانپ کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ سکندر نے سلطان کے تمام احسانات یکسر فراموش کر دیے تھے اور اپنی سازش کے آخری مرحلے پر پوری کامیابی سے عمل کیا تھا۔ یوں ہوا سکندر ادرینہ سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا اب مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جائے۔ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت کو بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیز مارتھا اور اس کی بیٹی کو بلا لینا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی بھی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم تھے۔ سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی، چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی مارتھا کے بتانے پر مارسی ابھی ساتھ نہیں چل سکتی۔ سکندر نے کچھ برا نہ منایا۔ وہاں سے سکندر مغربی سرحد کی جانب روانہ ہوا اور چند ماہ مغربی سرحد میں رہ کر ہنیاڈے کی افواج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی 1443 میں ترکی فوج کو ہنیاڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی، فرید بیگ اور ان کا بیٹا مارا گیا، 20,000 ترک فوج شہید کر دیے گئے، تو سکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحد کی جانب جا نکلا۔ ان کے ہمراہ صرف ایک محافظ دستہ تھا۔ سکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا اور خفیہ راستوں کو اختیار کرتا سلطانی لشکر گاہ تک پہنچا۔ سکندر نے لشکر گاہ سے
چند کوس پہلے شام ڈھلتے اور رات اترنے کا انتظار کیا۔ آدھی رات کے قریب سکندر اپنے ساتھیوں سمیت سلطانی لشکر کے خیمے تک آ پہنچا۔ یہاں سکندر نے اپنے دستے کو حصار کی صورت میں اپنے گرد پھیلا دیا اور خود سلطان کے رئیس الافندی کے خیمے میں گھس گیا۔ رئیس الافندی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ سکندر کی تلوار اس کی گردن پر جا ٹکی۔ سکندر نے تلوار کی نوک سے اس کی گردن پر ٹھوکر دی تو رئیس الافندی اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موت کو اپنی گردن پر سوار دیکھا۔ رئیس الافندی کو صورتحال کی سمجھ آئی تو اسے سکندر کی غداری پتہ چلنے لگی۔ رئیس الافندی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ابھی اور اسی وقت البانیہ کے صوبیدار کے نام شاہی مکتوب لکھو۔ اسے لکھو سکندر بیگ کو جو سلطان کی طرف سے بطور وسرائے تمہارے پاس پہنچا ہے البانیہ کے دارالحکومت اور تمام علاقے کا چارج دے دو۔ رئیس الافندی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا سلطان کا چہیتا سکندر بیگ اس حد تک جا سکتا ہے۔